آیت نمبر 102 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرمانبرداری کی حالت میں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ تقوی کے بارے میں تقریباً 200 سے زیادہ مرتبہ آیات آئی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم آیت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہے قرآن کے احکام ہوں یا عبادات ہوں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اس صفت کو پیدا کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تقوی حاصل ہو جائے۔ اگر تو بندے کے اندر یہ صفت ہے تو اس کا ظاہر کا اسلام بھی خوبصورت ہوگا، ورنہ ایسا ہوگا کہ باہر کھول تو ہوگا مگر اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہوگی۔ پھر تقوی کا ترجمہ عموماً تو یہ کر دیا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لیکن اس لفظ کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کس چیز سے بچانا ہے؟ تو تقوی اللہ کا کیا مطلب ہوگا کہ اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے، اس کے روٹھ جانے سے، اس کے دور چلے جانے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لہٰذا اس میں خوف کا پہلو نہیں ہے بلکہ اس میں محبت کا پہلو ہے، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہوں گے اسی کی ناراضگی کا، اسی کے روٹھ جانے کا اور اسی کے دور جانے کا خوف جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور یہ خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا تقوی اختیار کرو کہ جس سے کہ حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تقوی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے بہترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اطاعت اور قربانی میں گزرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ لہٰذا اگر ہم باقی معاملات کو بھی دیکھیں، عبادات کا معاملات دیکھ لیں یا شکر کا معاملہ دیکھ لیں اور تقوی کا معاملہ بھی دیکھ لیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی بھی چیز کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ ناممکن بات ہو گئی ہے۔ تو ایک ناممکن کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم کیسے دیا ہے؟ تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب ہمیں خود سے ہی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی کہ تمہاری استطاعت ہے، اور استطاعت بھی ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی استطاعت ہوتی ہے اور ایک عام انسان کی استطاعت ہوتی ہے، اور عام انسانوں میں بھی سب کی استطاعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان سے اس کی استطاعت، اس کی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے تقوی کا کتنا حق ادا کیا۔ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی کوشش کی ہوگی اسے سوال بھی اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ جب تموتن کو بیان کیا یعنی کہ موت کو، تو اس کو بھی مضارع کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مضارع کے اندر ایک چیز کا تسلسل ہوتا ہے، تو گویا کہ آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم مر رہے ہو اور تم مسلسل مر رہے ہو، اور مرنے کا عمل جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ہر سانس اور ہمارا ہر دن جو ہے وہ ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر بھی ایک تسلسل ہے۔ اور جب فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ مسلمون، کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، تو اس کو بھی جملہ اسمیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ تصور جو آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے کہ تم روز مر رہے ہو، تمہیں روز موت آ رہی ہے، اور روز تمہارا جو ہے دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آئے گی اور کس حالت میں آئے گی۔ تو اگر انسان روزانہ زندگی ایسے گزارے کہ وہ اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کی بات ماننے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، تو انہی دنوں میں کوئی دن ایسا ہوگا جو کہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، تو گویا کہ انسان اطاعت کرتے کرتے جو ہے وہ مر جائے گا۔ تو ان دونوں باتوں کے اندر تسلسل ہے کہ تم مسلسل مر بھی رہے ہو اور تم مسلسل اطاعت بھی کر رہے ہو، اور اسی تسلسل میں کوئی ایک دن ہوگا جو کہ تمہاری موت کا دن ہوگا۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں عمر کے آخری حصے میں، یا میں حج کرنے کے بعد، یا میں فلاں سال سے جو ہے وہ نیک ہوں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا بلاوا کب آ جائے گا۔ لہٰذا ہر دن جو ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ اس خوبصورت آیت مبارکہ کا خوبصورت کانسیپٹ ہے، تاکہ اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
اور ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ کا جو انعام جو تم پر ہوا تھا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اس آیت مارکہ کا پچھلی آیت مارکہ کے ساتھ جو رد بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلی آیت مارکہ میں انفرادی سطح کے اوپر ہر انسان کو کہا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے اندر تقویٰ کی صفت کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ انفرادی طور پہ محنت کرنا پہلے ضروری ہوتی ہے، پہلے افراد تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جماعت بنتی ہے، قوم بنتی ہے اور امت بنتی ہے، لہٰذا وہاں پہ انفرادی حکم تھا اور اب یہاں پہ اجتماعی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب امت کے لحاظ سے بحیثیت امت جماعت کے تمہیں کیسا ہونا چاہیے کہ تم سب کو مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب چونکہ اس آیت مبارکہ میں افراد کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، امت کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے مختلف افراد کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ مسجد نبی علیہ السلام میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہیں تو بہت خوش ہوا کرتے تھے، تو اس مقام پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں اور یہ قرآن بھی تمہارے لیے گواہ ہے، لہٰذا یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی وضاحت کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں آپس میں علمی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی آیات کے بارے میں افتراق نہیں ہو سکتا، اور افتراق کا لفظ جو ہے وہ فرق سے ہے، اور فرق کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، لہٰذا قرآن انسان کو کاٹتا نہیں ہے۔ اگر رائے میں اختلاف آ جائے اور وہ بھی علمی رائے میں اختلاف آ جائے تو اختلاف کے بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس نوعیت تک کرنا چاہیے اور کس حد تک کرنا چاہیے، مگر اس اختلاف کے باوجود جو ہے آپس میں کٹنا نہیں چاہیے۔ اور آج امت جو ہے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ افتراق کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اب فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور پھر اس افتراق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شدید نفرت کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس افتراق کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ لہٰذا قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا خوبصورت معنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصَمُوا اعتصم سے ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عربی میں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا جو شخص ہوتا ہے جس نے اس کو پیچھے سے جو ہے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آگے کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لہٰذا پیچھے والا انسان اگر آگے والے انسان کو چھوڑ دے گا تو اس کا کیا رد عمل آئے گا کہ وہ نیچے گر جائے گا، تو پیچھے والے نے آگے والے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس مضبوطی سے پکڑنے کو اعتصام کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا پگھل کر کسی چیز میں شامل ہو جانا، کہ وہ چیز اس چیز کا حصہ بن جائے، جیسے کہ بوتل کے اندر برف ہوتی ہے، وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ پگھلے گی تو گویا کہ وہ برف جو ہے وہ اسی پانی میں شامل ہو جائے گی۔ ایسے ہی لوہے یا تانبے کو اگر پگھلایا جاتا ہے تو وہ کسی چیز میں جب شامل کیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اسی چیز کا حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم ویلڈنگ کر کے جو ہے وہ ٹانکا لگاتے ہیں تو گویا کہ وہ دھات جو ہے وہ اس ٹانکے کے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ زخموں کو داغا جاتا تھا، تو لہٰذا کسی لوہے کی چیز سے یہ عمل کیا جاتا تھا، تو گویا کہ جب لوہا گرم کر کے زخم میں لگایا جاتا تھا تو اس لوہے کا جو حصہ ہے وہ اس زخم کے ساتھ شامل ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر جو تاثر ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح سے جڑ جانا کہ وہ ایک معلوم ہو، اور اگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے الگ کیا جائے تو وہ باقی نہ رہے، اور اگر انہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو اس میں شدید درد اور شدید تکلیف ہو۔ جیسے کہ ہم زخم کے اوپر جو ہے وہ پٹی لگا دیتے ہیں اور جب اس پٹی کو کھینچا جاتا ہے تو شدید درد جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے، تو گویا کہ اس طرح سے دو چیزوں کا دور ہونا کہ اس دوری کے اندر شدید درد اور شدید تکلیف ہو۔ لہٰذا اس لفظ کو تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ استعمال کیا گیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور بڑا خوبصورت تصور دیا گیا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ انسان اس جدائی کو سوچ ہی نہ سکے، اور اس جدائی کو سوچنے میں ہی شدید درد اور شدید تکلیف ہو،
اور یہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کے ساتھ جو ہے اعتصام کا تعلق ہونا، اور رسی قرآن کو کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ انسان کا اس کتاب کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس کی جدائی کے بارے میں انسان سوچ بھی نہ سکے، اور جس انسان کی زندگی میں یہ قرآن نہ ہو، اس کے ساتھ اعتصام کا تعلق نہ ہو، تو گویا کہ وہ انسان بہت درد میں ہے، بہت تکلیف میں ہے۔